الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعتہ وموالیہ وجلا عیوننا ببکاء الحسین فی عزائہ ومصیبتہ جعل ہاتین المحبتین وسیلۃ لنا فی نیل قربتہ وحمد من تم علیہ نعمتہ وصرف عنہ نقمتہ ثم الصلاة والسلام على سید العرب والعجم مولانا ومولی الثقلین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا ابو القاسم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم بارگاہ امام عصر میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں ان کی جد کی ولادت باسعادت کی، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اپنے امام سرون کی ولادت باسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جس حدیث شریف سے کلام کا آغاز کیا بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور جو بالکل آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے۔ دیکھیں، اسی حدیث کے ذیل میں مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ سب سے پہلی بحث جو آتی ہے اس حدیث کے بارے میں، سب سے پہلی اول، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، سب سے پہلی چیز، پہلا نقطہ اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے غلط؟ یعنی آیا یہ جو رسول اکرم نے یہ قول جو ہے، یہ ارشاد جو مولا امام حسین کے لیے کہا ہے، آیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط جو ہے نقل کر ہے؟ تو اس اعتبار سے، اس نہج سے، اس زاویے سے اس حدیث کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث کو حاکم نیشا پوری نے، جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین، مستدرک علی الصحیحین کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو روایتیں، جو حدیثیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نہیں ہیں، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ان حدیثوں کو، اس حدیثوں کو، ان روایتوں کو درج کیا ہے حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین۔ صحیحین کا مطلب یہ ہوا یعنی دو صحیح۔ کون سی دو صحیح؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ دو صحیح میں جو رہ گئے یا انہوں نے کسی اعتبار سے جو ہے کیا اسے درج نہیں کیا، اسے جو اپنی کتابوں میں جمع نہیں کیا، اس کو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے۔ ایک حوالہ اس حدیث کا۔ دوسرا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا، ابن ماجہ نے اسے اپنی کتاب میں جو ہے کیا ہے نقل کیا، صاحب ترمذی نے جو ہے اپنی کتاب ترمذی میں جو ہے کیا ہے اس کو نقل کیا۔ یعنی متعدد حوالے وہ ہیں جو اس حدیث کے صحیح ہونے کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہج
یہ تو بات وہ ہو گئی پہلے نقطے میں جو اس حدیث کے صحیح ہونے پر معتبر ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اب دوسرا نقطہ سن، پہلا نقطہ ہو گیا ختم، پہلا میری بات جو ہے پہلا پوائنٹ جو ہے ختم ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ، رسول اکرم نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہاں کچھ احتمال پائے جائے، لوگوں نے یہاں کچھ احتمال قائم کیے۔ کیا احتمال قائم ہوئے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، جو امام حسین کی فضیلتیں ہیں مواقع آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایک الگ سے ذرا سا ایک ایسی چیز جو ہے آپ کو دے جاؤں تاکہ جو ہے مثلا ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے اور پتہ بھی چلے گا۔ تو میری کوشش اکثر یہی رہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو رکھی جائے جو مثلا عام فہم چیز سے ذرا تھوڑی سی ہٹ کے، تو یہی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوشش میں جہاں تک کامیاب، انسان کو جو کوشش کرنی چاہیے، جب انسان کوشش کرے گا تو مددگار جو ہے اللہ ہے اور وہ مدد کرتا ہے انسان کو۔ من جدہ فوجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ تو دیکھیے کوشش ہے، سنیے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی رسول اکرم نے، تو اب یہاں لوگوں نے احتمال قائم کیا کہ یہ حدیث یوں کہنی یوں ہے، کوئی ایسی کوئی خاص بات اس میں ہے نہیں۔ اچھا خاصی بات نہیں، رسول اکرم کہہ رہے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، چلیے پہلا جس تو آپ کہہ دیجیے حسین و منی و من الحسین، حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، دوسرا جو ہے وانا من الحسین، کیا آیا یہ آسان جملہ ہے؟ میں حسین سے ہوں، اور اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے بھی بہتر ذاکرین کو سنا ہوگا، اور مجھ سے اچھے اچھے ذاکرین خطیب جو ہیں آپ نے سنے ماشاءاللہ سے، لیکن میں بھی ایک کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیا ہے پہلا احتمال، سنیے جو لوگوں نے قائم کیا ہے پہلا احتمال۔ پہلا احتمال اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کو ہلکا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ جو اہل بیت کی فضیلت کو لوگوں نے گھٹایا ہے، گھٹانا چاہے اور نئے نئے اعتراضات اور احتمال، یعنی سوچ کے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، یعنی اپنے جو ہے تگڑا میں، ہماری زبان میں کہہ لیے تگڑا میں بڑھائی ہیں لوگوں نے، اور ان کے سمجھنے میں ڈنڈیاں ماری ہیں حدیثوں کو سمجھنے میں۔ تو یہاں سب سے پہلا احتمال یہ قائم کر دیا کہ زیادہ کوئی بڑی اس میں فضیلت نہیں ہے امام حسین کی، جو رسول اکرم نے کہہ دیا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، کوئی فضیلت نہیں ہے، خالی رسول اکرم جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حسین جو ہے میرا نواسہ ہے۔ بات جو ہے بھائی اتنی سی بات ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے کوئی بات ہے نہیں، خالی یہ بات ہے کہ رسول اکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب حسین جو ہے میرا نواسہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں حسین نہیں ہونا میرا حسین۔ یہ احتمال تو دے دیا مخالفہ نے، فضیلت کم کرنے والے نے احتمال دے تو دیا، لیکن اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتا تو شاید اپنے اس اعتراض پہ جو ہے خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بتائیے رسول اکرم جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو کہاں ہیں رسول اکرم، کس سرزمین پہ ہیں؟ مدینے میں ہے، مدینے میں ہے نا۔ 4 ہجری میں مولا امام حسین کی ولادت، واقعی ابھی میں بیان کروں گا اس کو بھی آخر میں، لیکن پہلے یہ بیان کروں۔ اور یہ حدیث کم تقریباً 2 یا 3 سال کے بعد رسول اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی حسین منی وانا من الحسین۔ معترض نے کیا کہا کہ رسول اکرم کوئی زیادہ فضیلت بیان کرنے چاہ رہے ہیں، فقط یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے مدینے والوں کو کہ یہ جو ہے رسول کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آپ ایمانداری سے یہ بتائیے کہ پورے مدینے کے اندر کون نہیں جانتا اس بات؟ کون ہے ایسا انسان، کون ہے ایسی فرد مدینے کے اندر جو یہ نہیں جانتا کہ حسین ابن فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ رسول حسین کو کبھی جو ہے سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار کرا رہے ہیں اور سجدے کو روک دے رہے ہیں، طویل کر دے رہے ہیں سجدے کو، کبھی جو اپنے کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں حسن اور حسین کو، کبھی ان کے لیے جنت سے کپڑے منگوا رہے ہیں، کبھی جو ہندی کا بچہ آ رہا ہے، کبھی دنیا کے فضائل جتنی بھی فضیلتیں سب کو آپ مد نظر رکھیے، یہ ساری فضیلتیں مدینے والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ حسین جو ہے علی کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں اور رسول کے نواسے ہیں؟ تو کیا اس حدیث کو ہلکا کرنے کے لیے احتمال ان کا صحیح ہے، جائز ہے؟
کہ خالی جو ہے رسول اکرم نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے یہ جو ہے میری بیٹی کا بیٹا اس وجہ سے. اب یہاں آپ کو میں ملاؤں آپ کو آپ کے مزاج کی طرف آؤں. یہ فکر نئی فکر نہیں ہے. یہ جو آج مولا امام حسین کی فضیلت کرنے کے لیے جو یہ فکر آئی ہے، یہ فکر عزیزوں نئی فکر نہیں ہے، یہ پرانی فکر ہے. چلیے ذرا 10 ہجری میں میرے ساتھ 10 ہجری میں میرے ساتھ آئیے اور وہ زمانہ یاد کیجئے جب اللہ کا حکم آیا یا ایھا الرسول بلغ، سبحان اللہ، اے میرے حبیب پہنچا دو تم اس کو جو ہم تم پہ نازل کر چکے. یہ میں انشاءاللہ کبھی پھر بیان کروں گا، اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو گوشیں ابھی بیان نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. احتمال آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ احتمال یہ دیا، مخالف نے معترض نے اعتراض کیا کہ رسول اکرم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بیان کر دیں کہ جو ہے حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے اور کچھ اس سے زیادہ نہیں. یہ فکر نئی نہیں ہے، یہ اعتراض نیا نہیں ہے. یہ اعتراض تو تب بھی آیا تھا جب غدیر خون کے میدان میں مولا کائنات کو رسول اکرم نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کیا کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ والا جو خطبہ ہے اور یہ والا جو واقعہ ہے ولایت کا، یہ بہت ہی واقعی ہمارے جو ہے کیا ایمان کی بنیاد ہے. ولایت علی جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. چلیے اس کو ابھی اس طرف بحث نہیں کرنی. سنیے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ وہاں بھی اعتراض اسی طرح کا آیا تھا. کیا کہا تھا رسول اکرم نے، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو جب رسول اکرم نے یہ اعلان غدیر خون میں کیا تھا تو وہاں بھی معترض نے اعتراض کیا تھا کہ مولا کے معنی سرپرست کے نہیں ہیں، بلکہ مولا کے معنی چچا زاد کے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں. تو اگر آج جو ہے معترض یہ اعتراض مولا امام حسین کی اس فضیلت پہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے باپ کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے اعتراض کر چکا ہے کہ مولا کے معنی جو ہے مددگار کے، مولا کے معنی چچا زاد کے ہیں. تو عزیزو آپ وہاں سے اندازہ لگائیے کیا رسول 1.25 لاکھ لوگوں کو ایسی زمین پر جو اوپر سے نہ سایہ ہے، نیچے سے جو تپ رہی ہے، جہاں تیز دھوپ ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ ٹھہرنے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، ایسی جگہ پر رسول خالی یہ بتانا چاہیں گے کہ علی میرے چچا زاد ہے؟ مکہ، پورا مکہ اس بات کو جانتا ہے علی چچا زاد ہے، پورا مدینہ اس بات کو جانتا ہے علی چچا زاد ہے، پورا مکہ اس بات کو جانتا ہے علی جو ہے داماد ہے، پورا مدینہ اس بات کو جانتا ہے علی داماد ہے. تو کیا اتنی سی بات بتانے کے لیے رسول نے اتنا اہتمام کیا تھا؟ تو عزیزو جس طرح وہاں وہ بات بہت گراں قدر تھی، اسی طرح سے یہاں بھی یہ بات بہت گراں قدر ہے. آسان بات نہیں ہے کہ رسول نے یہ کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہم حسین سے. پہلا احتمال. دوسرا احتمال سنیے، دوسرا احتمال ذرا تھوڑا پہلے والے سے ہلکا سا بہتر سا مان لیجیے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ دیا مخالف نے فضیلت کو کم کرنے کے لیے کہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، یہ حسین منی وانا من الحسین جو کہا ہے زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اس پہ زیادہ خوش مت ہو. کہا بھئی کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ رسول جو ہے محاورے کے طور پہ اس جملے کو استعمال کر رہے ہیں. محاورے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی محاورہ نہیں جیسے ہم بولتے ہیں آپس میں کہ بھئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کہتے نہیں ہم بھئی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا کہتے ہیں بھئی یہ کوئی بھی ان سے ہمارا دلی لگاؤ ہے. یعنی اب یہ کہا کہ عرب میں محاورے بولے جاتے تھے اس طرح سے کہ اگر کسی سے اپنی تعلق داری ثابت کرنی ہوتی تھی تو اس طرح کے جملے کہے جاتے تھے، اور کسی سے بے تعلقی ثابت کرنی ہوتی تو اسے کہا جاتا تھا اس سے ہمارا کوئی مطلب اور واسطہ نہیں. تو رسول اس حدیث کے ذریعے ہی تعلق داری ثابت کریں گے کیا امام حسین سے؟ کہ انسان ایک انسان ہے جو یہ کہہ رہا ہے مثلا کہ یہ جو ہے مان لیں میں کہوں فدا صاحب جو ہے فدا بھائی یہ پاکستان سے اور میں انڈیا سے، ان کا خاندان الگ ہے میرا خاندان الگ ہے، ان کے رشتہ دار الگ ہے میرے رشتہ دار الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اس مجمع میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی امانت کی وجہ سے، ان کی دیانت کی وجہ سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ مجھ سے اور میں ان سے. یہ ایک انسان وہ ہے جو میرے اپنے گھر کا ہے
اور میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں بھلے ہی سے میرا چچا ہے، بھلے سے میرا رشتہ دار ہے، بھلے سے میرا بھائی ہے، لیکن میں سب کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا احتمال دیا؟ دوسرا احتمال یہ دیا کہ رسول نے اپنی تعلق داری حسین سے بیان کی ہے اور کوئی فضیلت کا کوئی اس میں گوشہ نہیں۔ تو کیا خالی تعلق داری؟ پھر وہی جواب آئے گا یہاں، وہی جواب جو پہلے احتمال میں دے چکا ہوں۔ کیا مدینے والوں کو رسول کی تعلق داری اور جو حسین کی تعلق داری نہیں معلوم؟ کسے نہیں معلوم ہے تعلق داری؟ یعنی یہ جو اتنا اہتمام رسول اکرم نے مسجد میں کیا، اور جو کرنے کے بعد جب امام حسین جو مسجد کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آپ کا جو ہے رضا کے جو ہے کیا دامن میں پیر الجا ہے اور آپ جو ہے زمین پہ جو ہے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو رسول اکرم نے خطبے کو چھوڑا، خطبہ چھوڑنے کے بعد اپنے آپ نے آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد ممبر پہ لایا، اور ممبر پہ لانے کے بعد پھر یہ جملہ جو کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کیا اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہے؟ بتائیے کتنے لوگ تھے اس وقت مسجد میں؟ ایک آدمی تھوڑی تھا، 10 آدمی تھوڑی تھے، پوری مسجد نبوی بھر رہی تھی۔ تو اللہ کا رسول کسی بھی صحابی سے کہہ دیتا کہ ذرا اٹھا لو حسین کو، اگر کسی صحابی سے کہہ دیتا جب تو تھی بات کہ اتفاقاً ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ حسین جو ہے کہ زمین پہ آ گئے اور جو ہے یہ ہو گیا، یہ سارے نکات پھر الگ ہیں کہ آیا حسین کے قدموں میں لرزش آ گئی اور قدم ڈگمگا گئے، یہ سب امامت کے منافی ہے یہ چیزیں، لیکن جو روایت بیان کری ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو کسی سے بھی کہتے تھے، لیکن حسین کو خود رسول اکرم نے خطبہ ختم کیا، روکنے کے بعد خود جا کے اٹھایا، تو اسی دن اس بات کا احساس دلا دیا کہ یہ رسمی تعلقات والی بات نہیں ہے، ہاں یہ وہ والی بات نہیں کہ میرا نواسا میں پڑھ کے اٹھا لوں، بلکہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں تا قیامت تک کے لیے باقی رہ جاؤں گا، اسی وجہ سے تو وانا من الحسین، حسین میں حسین۔ ایک سلوات پڑھیے محمد یہ ہو گیا دوسرا احتمال۔ اب سنیے، آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ لفظ کیا ہے، لفظ استعمال ہوا حسین منی و انا من الحسین۔ یہ لفظ منی عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور جو نہیں جانتے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ منی، منا، من کا، من ہو، منی یعنی مجھ سے، من کا یعنی آپ سے، من ہو یعنی اس سے، اور منا یعنی ہم سے۔ یہ میں نے ہر چیز کا ترجمہ کر دیا۔ پہلا لفظ کیا ہے مان لیجیے ابھی آپ کے سامنے ہے، منی یعنی مجھ سے، ایک ہے من کا یعنی آپ سے، من ہو یعنی اس سے، ومنا ہم سے۔ 4 لفظ ہو گئے۔ یہ چاروں ضمیریں میں نے آپ کو استعمال کر کے بتا دی کہ کیسے کیسے ضمیریں استعمال ہو گئی۔ منی یعنی متکلم کے لیے، من کا یعنی مخاطب کے لیے یعنی آپ جو سامنے بیٹھے، من ہو یعنی غائب کے لیے، منا یعنی جمع کے لیے، ہم سب کے لیے منا۔ اب یہ اس طرح کے لفظ، یہ منی، منا، من ہو، من کا اور منا، یہ جو ہے من ہو کب استعمال ہوا؟ سب سے پہلے کہاں استعمال کیا رسول اکرم نے یہ لفظ؟ یہ لفظ سب سے پہلے رسول اکرم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ اس طرح کا لفظ جو یہ اس مادے سے نکلا ہے، منا، منی، من ہو، اس طرح کا لفظ سب سے پہلے کہاں استعمال کیا؟ دیکھیے اب جو ہے ایک فضیلت کا گوشہ امام حسین کا سن لیجیے، حسین منی وانا من حسین کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تاریخ نے بتایا کہ یہ لفظ جنگ خندق کے موقع پر آیا، سب سے پہلے یہ لفظ جب ایک صحابی کو رسول نے اپنے میں سے قرار دیا، اپنے، دیکھیں کیسے، کب؟ پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے اور پھر اہمیت پتہ چلے گی آپ کو امام حسین علیہ السلام کے عمل کی کیا ہے۔ کسے کہا جا سکتا ہے وہ انا من الحسین؟ کس کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے، جنگ خندق کھودی جا رہی ہے، تیسری جنگ ہے غالباً اسلام کی، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق تیسری خندق ہے، جس میں جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے بڑا پہلوان لے کر آیا تھا، یہ اس جنگ کے بعد۔ خندق کھودی جا رہی ہے،
خندق کھودنے والے کون ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں خندق کھودنے والے، ایک تو مکے والے اور ایک مدنی۔ اب جملے کو بدلوں، ایک انصار ہے اور ایک مہاجرین۔ سبحان اللہ۔ انصار کون ہے؟ مدنی۔ مہاجرین کون ہے؟ مکے والے جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ دو لوگ خندق کو کھود رہے ہیں، صبح سے شام تک سب خندق کھودتے ہیں اور شام کو رسول اکرم آ کے ان کا حساب کرتے ہیں۔ کیا بھائی بتاؤ، سارے دن آج کتنا کام کیا، ذرا حساب دو۔ تو انصار بھی اپنا حساب پیش کرتے ہیں، مہاجرین بھی اپنا حساب پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب حساب ہونے لگتا ہے اور حساب رسول اکرم دیکھتے ہیں، ان کا چیک کرتے ہیں سارے دن کا، تو ایک دم مہاجرین کہتے ہیں یا رسول اللہ فقط ہمارے عمل کا حساب مت کیجئے گا، بلکہ ہمارے ساتھ سلمان کے عمل کو بھی جوڑیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مہاجرین کہہ رہے ہیں کیا کہ یا رسول اللہ خالی ہمارے کام کا حساب نہیں کیجئے گا، بلکہ ہمارے ساتھ جو ہے کیا ہے، سلمان کے عمل کا بھی حساب کیجئے گا۔ سلمان کون ہے؟ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ فارس کا رہنے والا ہے، نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے۔ مہاجرین کیا چاہ رہے ہیں کہ سلمان کے عمل کا حساب ہمارے ساتھ ہو جائے، اور انصاری کیا چاہ رہے ہیں؟ انصار جب ان کا حساب ہو چکا ہوتا ہے، جب رسول دیکھ لیتے تو انصاری کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا تنہا حساب مت کیجئے گا، بلکہ سلمان کے عمل کا حساب ہمارے ساتھ کیجئے گا۔ تو دو گروہ ہیں جو سارے دن کام کرتے ہیں، سارے دن خندق کھودتے ہیں، اور جب رسول ان کا حساب لیتے ہیں تو انصار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان کے عمل کا حساب ہمارے ساتھ ہو، مہاجرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاری جو ہے سلمان کے عمل کا حساب ہمارے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مہاجرین کے ساتھ عمل کا حساب ہو جائے تو وہ انصار پہ سبقت حاصل کر جائیں، اور اگر انصار کے ساتھ ہو جائے تو وہ مہاجرین پہ سبقت حاصل کر جائیں۔ ماشاءاللہ، رسول اکرم اللہ کا رسول بیٹھا ہے، حساب لے رہا ہے، اب کہاں حساب کرے گا اللہ کا رسول؟ تو عزیزوں دیکھیں، دو گروہ ہیں، دو گروہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سلمان کے عمل کا حساب ہم میں ہو جائے۔ مہاجرین اپنی طرف چاہ رہے ہیں اس عمل کو جوڑنا، انصار اپنی طرف چاہ رہے ہیں۔ نہ جانے سلمان کا عمل کتنا گرا قدر تھا، نہ جانے کتنا گرا قدر، کتنا بھاری عمل تھا، کتنا زیادہ سلمان نے کام کیا تھا کہ دونوں گروپ اپنی طرف جوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہ انصار کے ساتھ حساب کیا نہ مہاجرین کے ساتھ حساب کیا، بلکہ کیا کہا؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہاں سے سنیے، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، اس کی طرف آئیے۔ کیا کہا رسول اکرم نے؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان کا جو عمل کا حساب ہوگا وہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزوں سنیے، سلمان کا عمل کتنا گرا قدر تھا، کتنا گرا قدر تھا کہ نہ مہاجرین اس کا مقابلہ کر پا رہے تھے، نہ انصار اس کا مقابلہ کر پا رہے تھے۔ تو عزیزوں جس کا عمل اتنا گرا قدر ہو کہ جس کا جو نہ انصار مقابلہ کر سکے نہ مہاجرین مقابلہ کر سکے، تو اس فرد کے عمل کو رسول کیا کہتے ہیں کہ اس کا حساب جو اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب اللہ جانے حسین کا عمل کتنا بلند تھا، اب اللہ جانے حسین کا عمل کتنا بلند تھا، جس کے لیے رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا حسین مجھ سے ہے، بلکہ کیا کہا؟ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد یہ آیا پہلا لفظ منا کا لفظ کہاں آیا ہے؟ منا کا لفظ اس وقت آیا ہے، یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں،
منا کا لفظ رسول نے اس جگہ استعمال کیا کہ جہاں ایک صحابی صحابیت سے اٹھ کے جو ہے اہل بیت کے قریب پہنچا۔ کب پہنچا؟ جب اس نے سب سے زیادہ صحابیوں میں عمل انجام دیا تب کہاں شمار ہوا؟ السلمان منا اہل البیت۔ تو یہ ہے صحابیت کا درجہ، یہ ہے کیا؟ صحابیت کا درجہ کہ اس کو اہل بیت میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کا درجہ کیا ہے؟ یہ تو یہ طے ہوا ہے کہ صحابیت کا درجہ طے ہوا کہ صحابی ایسا ہو تب اسے شمار کیا جائے گا، لیکن پہلے یہ تو طے کرو اہل بیت کون ہے۔ اب اہل بیت کوئی معمولی نہیں ہے، اہل بیت وہ ہے جس کے لیے رسول کہے علی مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسن میری آدھی شبی ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا مرتبہ۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد علی یہ اہل بیت کا مرتبہ۔ پہلے اہل بیت کے مرتبے کو طے کیجئے، اس کے بعد بعد والوں کا مرتبہ طے کیا جائے گا۔ یہ تو اول مرتبے میں کون آئے گا؟ اہل بیت آئے گا، جو جز ہے، جو رسول کا جز ہے۔ دیکھیں ایک یہ ہو جہاں پر منا کا لفظ آیا، یہ تو ہوگی حدیث۔ اب سنیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کہاں آیا ہے؟ قرآن مجید قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ لفظ آیا جب جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم میری ذریت میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ان کو بتوں نے گمراہ کر دیا، ان کو بتوں نے گمراہ کر دیا۔ یہ پوری ایک مطلب ترتیب سے آیتیں ہیں، لیکن میری اصل بحث یہ ہے کہ اس طرح کا لفظ جو منا منی منہو کہاں آیا قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے کرتے جو ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی، فمن تبعنی بس جو بھی ان میں سے میری اتباع کرے گا فإنہ منی، وہ کیا ہوگا؟ مجھ سے ہوگا۔ رسول کے حدیث ذہن میں رکھے گا حسین منی وانا من الحسین، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضرور ذہن میں رہے، جبھی مزہ آئے گا ایسے نکات پر۔ کیا کہا کہ جو میری اتباع کرے گا فإنہ منی، وہ کیا ہوگا؟ مجھ سے ہوگا۔ اب جناب ابراہیم کی دعا ہے پروردگار عالم انہیں جو ہے بتوں نے جو ہے کیا گمراہ کر دیا لوگوں کو، یہ بت پرستی کرنے لگے، بتوں کا جو ہے کیا ان کی پوجا کرنے لگے، اور ان بتوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ کسی کو ڈانٹ سکتے ہیں، نہ کسی کے ہاتھ سر پہ دست شفقت پھیر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے بت، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اب جو ان بتوں کی پرستش نہیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ یعنی جناب ابراہیم کی اتباع کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جناب ابراہیم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان بتوں کی پوجا نہیں کرے گا فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی آج ہی جناب ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی کو کسی نبی کی ذریت میں سے ہونا ہے یا نبی کی آل میں سے ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ تو کیا کہا؟ فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا فإنہ منی، وہ کائے میں سے ہوگا؟ مجھ میں سے ہوگا۔ یعنی کیا کرنے کا بدلہ ملے گا اسے؟ یعنی کب نبی کا جز ہوگا وہ؟ جب وہ اتباع کر کے دکھائے گا۔ کس کی؟ نبی کی اتباع کر کے دکھائے گا۔ یعنی جب اگر کوئی انسان ایک نبی کی اتباع کرنے کے بعد نبی کا جز قرار پا رہا ہے تو اب اس کی اتباع کتنی کامل ہوگی؟ امام حسین کی طرف آئیے آپ، اس کی اتباع کتنی بلند ہوگی، کتنی کامل ہوگی، جس کے لیے نبی یہ کہہ دے انا من الحسین، میں حسین سے۔ اس کی اتباع پہ آپ ماشاءاللہ، اس کی اتباع کو سوچو وہ کتنی بلند اتباع پہ ہوگا، وہ کتنی بلند پیروی پہ ہوگا، جس کے لیے اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے۔ اب میں اس کو جو ہے ذرا تھوڑا سا کم بیان کروں۔ دوسرا موقع جہاں پر قرآن مجید بھی لفظ آیا، دوسرا موقع اس وقت آیا
جب ایک قوم نے دعا کی پروردگار عالم یہ ظالم بادشاہ ہمارے سروں پہ سوار ہو گیا ہے، تو کوئی ایسے انسان کو بھیج جو ہمیں اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دے۔ تو اللہ نے جناب طالوت کو بھیجا ہے، یہ تو سنا ہوا واقعہ نہیں، ان کو بھیجا۔ اب جب اللہ نے ان کو ان کی جو ہے سردار بنا کے بھیج دیا تو یہ قوم نے پتہ کیا اعتراض کیا تھا سب سے پہلا، بڑی مطلب جو ہے بات میں سے بات نکلتی ہے لیکن جو ہے پھیلایا جائے تو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا بات کو۔ اب یہاں قوم نے کیا کہا، پروردگار عالم ہم اس کو اپنا حکمراں مان لے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ ایک تو دعا کی کہ پروردگار عالم ہمارے لیے ایک ایسا حاکم، ایسا جو ہے رہنما بھیج، ایسا جو ہے نمائندہ بھیج دے جو ہمیں اس ظالم سے چھٹکارا پالے ہم۔ جب اللہ نے نمائندہ کو بھیج دیا، استفاکم یعنی ہم نے تمہارے لیے معین کر دیا، چن دیا، بنا دیا، اور جو ہے میں جملہ قریب لیا ہے آپ کے، یعنی اللہ کہہ رہا میں نے بنا دیا، میں نے چن دیا۔ اب جب اللہ نے چن دیا اور بنا دیا تو قوم نے اعتراض کر دیا کہ ان سے بھیج رہا جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ تو یعنی یہ نیا طریقہ نہیں ہے چنے ہوئے کو رد کرنا، یہ جناب طالوت کے زور سے چنے ہوئے کو رد کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے چنے ہوئے کو اگر کسی نے رد کر دیا تو یہ اس قوم پر عمل کیا ہے اس نے، جیسا کہ قرآن مجید جن کے بارے میں اعلان کر چکا ہے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا مزاج یہ ہے انسان کا کہ وہ مروب ہوتا ہے تو دولت سے مروب ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی کیا آواز آئی کہ سنو، ہم نے اسے علم کی طاقت دی ہے اور جسم کی طاقت دی ہے۔ آئے عجیب جو ہے، دیکھیے ذرا آئیے میرے ساتھ ہیں کیا کہا کہ وَإِذَا بَسَطَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے اس کو جو ہے کیا علم کی طاقت دی اور کیا کی طاقت دی؟ جسم کی طاقت دی۔ یعنی پروردگار عالم نے یہی فیصلہ کر دیا کہ جسے بھی میں اپنا نمائندہ بناؤں گا وہ صاحب علم بھی ہوگا اور صاحب طاقت بھی ہوگا۔ کہاں فیصلہ کر دیا؟ جناب طالوت اور جالوت کے دور میں فیصلہ کر دیا کہ جو بھی میرا نمائندہ ہوگا، جو بھی میرا خلیفہ ہوگا وہ معمولی نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد علم بھی ہوگا اور اس کے بعد طاقت بھی ہوگی۔ تو اب عزیزو اگر نمائندہ رسول کو دیکھنا ہے تو چاہے علم دیکھ لو چاہے طاقت دیکھ لو، اگر علم دیکھنا ہے تو نمائندہ رسول کا علم یہ ہے کہ وہ منبر سے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، اور اس کی طاقت دیکھنی ہے تو باب خیبر کو 2 انگلیوں میں اکھاڑ دے رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے اسے علم کی طاقت دی ہے اور کائے کی طاقت دی ہے؟ جسم کی طاقت دی ہے۔ اس کے بعد راضی ہو گئے، چلنے لگے، چلتے چلتے راستے کا سفر تھا، تھک گئے، تھکنے کے بعد ان پہ پیاس کا غلبہ طاری ہو گیا۔ جب پیاس کا غلبہ طاری ہوا تو یہ ایک دریا کے قریب سے گزرے، جیسے ہی دریا کے قریب سے گزرے تو یہ پانی پر یہ ٹوٹ پڑے۔ جیسے پانی پہ ٹوٹے تو جو حاکم تھا، جو سردار تھا، جس کو اللہ نے چنا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، کہ رک جاؤ، ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ تمہارا اس پیاس کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ تمہارا اس پیاس کے ذریعے امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی تم مقام امتحان میں ہو، اس نہر کے قریب مت جانا۔ لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، اور اس کے بعد اگلا اب جہاں جو میرا جو موضوع ہے شروع سے سنیے، پہلے کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، کہ پروردگار عالم تمہیں کائے میں مبتلا کرا امتحان میں، کس کے؟ یعنی پیاس کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ وہ جملہ یاد رکھے گا، انا من الحسین، یہ میں تکرار کر رہا ہوں بار بار اس جملے کی کیونکہ میری محنت ضائع نہیں جانی چاہیے۔ انا من الحسین، یہ بات تو کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اللہ نے تم کو
مبتلا کر دیا اس امتحان میں، یعنی پیاس کے ذریعے تمہیں مبتلا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حاکم نے کیا کہا، اس نمائندہ الہی نے کیا کہا، فمن شرب منہ فلیس منی، آگے لفظ ہوئی فمن شرب منہ، بس جو کوئی بھی اس میں سے پانی پی لے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ تو اب عزیزان گرامی بالخط اللہ نے ایک قوم کو امتحان میں مبتلا کیا تھا، کون سا امتحان تھا؟ پیاس کا امتحان تھا۔ اس پیاس کے امتحان میں مبتلا کیا تو نمائندہ الہی نے کیا کہا کہ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تم مجھ سے ہو، اگر کامیاب نہیں ہوئے تو تم مجھ سے نہیں ہو۔ تو اب حسین کا امتحان کتنا بلند تھا کہ رسول نے یہ کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کتنا بلند امتحان تھا کہ رسول نے کیا کہا، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا عمل بلند، جس کی اتباع، جس کا امتحان بلند۔ اب آخری اور سنیے، آخری پوائنٹ ایک جگہ اور قرآن مجید میں آیا، کب آیا؟ جب سورہ برات نازل ہوا، اور سورہ برات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کافروں اور مشرکوں سے بیزاری، اور جا کے اعلان کہاں کرنا پتا ہے اس کا؟ وہاں جا کے کرنا جہاں سارے جمع ہیں۔ مکے میں حج کا زمانہ ہے، پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، سورہ کے نازل ہونے سے پہلے کیا تھا؟ کفار و مشرکین مسلمان سب خانہ کعبہ کی زیارت کرتے، لیکن حکم آیا اے میرے حبیب اب کہہ دو ان سے کہ تم اب اس میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں کیا ہے، وہ نجیس ہیں، یہ جا کے پیغام دینا ہے۔ اب جب اس پیغام کے دینے کی باری آئی تو ایک حضرت تو وہاں پہلے سے قافلہ لے کے گئے ہوئے تھے، وہ سردار قافلہ تھے، لیکن اس کے بعد ایک لفظ اور ہے، حکایت ہے، وہ کیا تھا؟ اس میں کہا لا یودیہا الا انتا اور رجل منکا، کیا کہا؟ یعنی اس کام کو لا یودیہا، اس کام کو کوئی انجام نہیں دے گا الا انتا، یا تو ہے میرے حبیب تم، اور رجل منکا، یا وہ آدمی جو تم میں سے ہو، جو تم میں سے ہو، کوئی اور نہیں، منکا، اب آگے نہیں بولا منکا، یعنی وہ آدمی جا کے اس جو ہے آیت کو وہاں پڑھے، یا تو آپ پڑھو جا کے، اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو، اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے بھیجنے کا کسی آدمی کو، لیکن ہر ایرا غیرہ کو نہیں، کہ جسے بھی اٹھا کے آپ بھیج دو۔ جانے کو ایک صاحب گئے ہوئے تھے پورا قافلہ لے کر، انہیں جو امیر کارواں بنایا تھا تو یہ رسول حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے آیت کا پیرا بٹھا دیا اور بٹھا کے یہ کہہ دیا کہ اے میرے حبیب تم ان آیتوں کو تم پہنچاؤ یا وہ شخص پہنچائے جو تم میں سے ہو۔ تو اب عزیزان گرامی بالخط یہ ہے حق، اور حق کو پہنچانے کے لیے کسے چنا جائے گا؟ جو رسول کا جز ہوگا، جو رسول میں سے ہوگا، جو یہ رسول کے کلام کو جو ہے وہاں پہنچائے گا، جو اللہ کے اس کلام کو جو ہے وہاں پہنچائے گا، جو مشرکوں سے بیزاری وہاں پہنچائے گا۔ تو اس پہنچانے کے لیے ہمت بھی ہونی چاہیے اور شجاعت بھی ہونی چاہیے۔ تو اب اللہ نے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ تم کسی ایسے کو مت چن لینا جو دشمنوں کا زور دیکھ کر امن کے مقام جو ہے کیا تلاش کرتا پھرے، آپ ایسے مطلب، بلکہ ایسے کو دیکھنا کہ اگر تم کہیں دشمنوں میں بھی گر جاؤ تو وہ تمہارے اطراف میں تلوار لے کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہے، ایسے کو چنا۔ تو رسول نے چنا، کسے چنا؟ علی کو چنا۔ یہ ایک تاریخی بحث ہے، یہاں سے میں اس کو نہیں لے جاؤں گا۔ مولا کائنات گئے اور وہاں جا کے جو ہے کیا ہے آیتوں کو جو وہاں جا کر پڑھا، لیکن میری بحث کیا ہے؟ یہ ہے کیا کہا کہ یا تو تم خود جاؤ یا وہ انسان جائے جو حق بیانی کر سکے، اور کون ہو وہ انسان؟ تم میں سے ہو۔ تو عزیزان گرامی بالخط اب یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ معجزہ خالدہ ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ قرآن نے ایسے ہی جو ہے یہ آیتیں جو نہیں آ گئی کہ کہیں پر منی کا لفظ کہہ دیا، کہیں اتباع کو بیان کر دیا، کہیں امتحان کو بیان کر دیا، کہیں جو حق بیانی کو بیان کر دیا، ایسے نہیں بیان کر دیا۔ اب قرآن کو رکھیے اور رسول کی حدیث کو رکھیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن سے 3 موقع بیان کیے ہیں، ایک اتباع کا مسئلہ ہے،
کامیاب ہوا ہے تو وہ نبی کا جزوا ہے. ارے اللہ رے حسین کی اتباع کیسی تھی, حسین کا امتحان کیسا تھا, حسین کی حق بیانی کیسی تھی کہ رسول کا جز نہیں ہے بلکہ رسول بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, میں حسین سے ہوں. ایک سلوات پڑھیے محمد. کیسے حسین نے حق بیان کیا, کیسے حسین نے حق کو بیان کیا ہے تاکہ اس حدیث کو جو روشن ہو گئی ہے, حدیث قرآن کے ذریعے سے روشن ہو گئی. یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین نہیں, رسول پہلے ہی بتا کے جانا چاہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے, اس جز کو تو بڑی آسانی سے لے لو. اور اس میں کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ ہر جو ہے کیا ہے نواسا نانا سے ہوا کرتا ہے اور اس کی بیٹی کا بیٹا ہوا کرتا ہے, لیکن یہ جو جز ہے دوسرا وانا من الحسین, یہ آسان جز نہیں ہے. پھر وہی ہوگا میرا جز جو واقعی حق گوئی کرنے والا ہوگا. اور کیسی حق گوئی؟ امام حسین علیہ السلام کی طرح سے حق کہنے والا کون, سر کٹنے کے بعد بھی موقع نیزہ پر جو ہے کیا حق بیانی چل رہی ہے. یہ امام حسین کا کیسا امتحان ہے امام حسین کا. یہ امام حسین کے بارے میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ آپ 3 شعبان کو آپ کی ولادت 4 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر, اور آپ کی ولادت سے پہلے جناب ام فضل جو ہے رسول اکرم کی خدمت میں آتی صبح کے وقت, صبح سویرے نماز کے بعد, اور آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا, رات عجیب خواب دیکھا. تو رسول اللہ کہتے ہیں ماں ہو, کیا خواب ہے؟ وہ کہتی ہے انہو شدید, بہت شدید خواب ہے. رسول اکرم نے کہا ایسا ہے, دیکھ کیا لیا؟ ماں ہوا. رسول اکرم نے کہتے ہیں ماں ہوا, وہ خواب ہے کون سا, شدید ہے تو کیا ہے؟ تو کہا ایک بار ام فضل کہتی قالت رائت کانا قطہ من جسدک, اور اس کے بعد کہتی قطعت ووضعت فی حجری. جناب ام فضل جناب جناب عباس کی جو ہے اہلیہ ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ رسول اللہ نے کہا دیکھا کیا خواب میں, بتاؤ. یہ امام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے. کہہ رہے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہو گیا, اور جدا ہونے کے بعد وہ میری آغوش میں آ کے رکھا گیا. رسول اکرم مسکرائے, اور مسکرائے کے وہ کہتے انہو خیر, انہو خیر, یہ تو خیر ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ خیر ہے. اب یہاں یہ جو جملہ کا انہو خیر, اب اس کی تفسیر کی جائے تو پھر بہت دقیق بحث ہو جائے گی. اسی میں خیر, یہ تو خیر ہے. اب آئیے میں جملہ ہے اللہم انا نعلم منہ خیرا. مومن کی جو 5 تکبیر ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم انا نعلم منہ الا خیرا. ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. وہاں اس کے اعمال کی گواہی نہیں دیتے ہم, بلکہ ولایت آل محمد کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ رسول اکرم نے مولا کی ولادت کے دن جو ہے بیان کر دیا تھا کہ خیر سے مراد میرے اہل بیت ہے, کوئی اور مراد نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ. کیا کہا؟ خیر ہے. یہ تو خیر کیا ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. یہ کب کی بات ہے؟ ولادت سے پہلے کی. 3 شعبان تاریخ لکھتی ہے کہ روز دوشنبہ تھا, سہ شنبہ تھا, یعنی منگل تھی, پیر تھی, کیا تھی, لیکن علی الاتفاق جو صحیح ہے تو روز پنج شنبہ جمعرات کا دن تھا. 3 شعبان تھی, 4 ہجری تھی, اور بیت علی میں یہ عصمت کی 5ویں کڑی 5 آنے کے بعد رسول اکرم پہنچے. اس کے بعد جو ہے آغوش میں لیا, اور لینے کے بعد اب نام کی باری آتی ہے. نام کیا رکھا جائے؟ جبرائیل فوراً نازل ہوئے, اور نازل ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس بچے کا نام شبیر رکھا جائے. کیا رکھا جائے؟ شبیر. رسول اکرم نے کہا شبیر کیوں؟ کہا اس لیے
کہ ہارون کے ایک بیٹے کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا، اور علی کی جو منزلت ہے وہ آپ کے نزدیک وہ منزلت ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی، آپ یہ کہہ چکے ہو۔ تو پھر اسی حدیث کے مد نظر آپ کو اس بچے کا نام شبیر رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کہتے ہیں کہ شبیر کا مطلب، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ شبیر کا مطلب عربی زبان میں حسین ہے اور شبر کا مطلب عربی زبان میں حسن ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے پہلے یہ نام عرب میں کسی کا نہیں تھا۔ تو توریت میں جناب امام حسین کا نام شبیر ہے، اور جو ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا حسین۔ حسین نام رکھا گیا، امام کے جو ہے دہن اقدس میں رسول اکرم نے زبان چسائی، اور رسول اکرم جناب صفیہ جناب حمزہ کی بہن کہتی ہیں کہ رسول اکرم اپنی زبان کو حسین کے دہن میں دیتے تھے، تو حسین جو ہے اس طرح سے جو ہے اسے پیتے تھے جیسے اس میں سے شہد اور دودھ کی نہریں نکلتی ہیں۔ جناب صفیہ جناب حمزہ کی بہن ہے، یعنی رسول اکرم کی پھوپھی ہوتی ہے جناب صفیہ ابن عبد المطلب، وہ کہتی کہ ایسے پیتے تھے جیسے یعنی رسول کے دہن سے جو ہے کیا ہے دودھ اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت پہ آپ نے انجام دیا، یہی طریقہ امام حسین کی ولادت پہ انجام دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد زمین تو زمین آسمان پہ احتفال ہونے لگا، آسمان پہ جشن ہونے لگا۔ حوروں کو حکم دیا گیا کہ سج جاؤ اور تسبیح اور تحلیل کرو، ملائکہ کو حکم دیا کہ جنت کو سجا دو، یعنی سجی ہوئی چیز کو اور سجا دو۔ کس کے صدقے میں؟ حسین کے صدقے میں۔ پھر حکم دیا جبرائیل 1000 ملائکہ کو لے کر رسول کے دروازے پہ جاؤ اور جو مبارکباد پیش کرو۔ جبرائیل آئے 1000 ملائکہ کے ساتھ، 1000 فرشتوں کے ساتھ چلے ہیں، کس شان سے چلے ہیں، کہتے ہیں بہترین سواریوں پہ سوار ہو کے چلے،